انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ سحر ہونے سے پہلے پہرے دارنی نے آواز دی، خبردار رہو۔ چوبداروں نے بآواز بلند جواب دیا، اللہ و رسول خبردار ہے۔ پھر چوبدار پکارا، کرو مجرا جہاں پناہ سلامت۔ کہار ہوادار لے کر حاضر ہوئے، بادشاہ سلامت سوار ہوئے۔ حقہ بردار حقہ لے کر تخت کے برابر آ گیا۔ حقے کا پیچ بادشاہ نے ہاتھ میں لیا۔ نقیب چوبدار سونے کے عصا ہاتھوں میں لیے آگے آگے پکارتے جاتے ہیں، بڑھے جاؤ صاحب، بڑھاؤ قدم کو جا بجا سے، جہاں پناہ بادشاہ سلامت۔ سپاہیوں نے لال بانات کے انگرکھے پہن رکھے ہیں، سر پر کالی پگڑیاں، کندھوں پر بندوقیں جن پر لال بانات کے غلاف چڑھے ہیں، پشت پر ڈھال، کمر میں تلوار، آگے آگے گھوڑے چاندی سونے کے ساز، کارچوبی کام کے مخمل کے نماشیے، سر پر کلغیاں چھم چھم کرتے چلے جاتے ہیں، سکے چھڑکاؤ کرتے جاتے ہیں۔ دیوان خاص میں پہنچ کر تخت پر رونق افروز ہوئے۔ عدالت کا دربار آراستہ ہوا۔ امیر، وزیر، بخشی، ناظر، میر عدل، میر منشی، متصدی، محرر اپنے اپنے مقام پر دست بستہ اپنے اپنے محکموں کے کاغذ بغل میں دبائے مؤدب کھڑے ہیں۔ داد بیگی فریادیوں، داد خواہوں کی عرضیاں پیش کر رہا ہے۔ احکامات صادر ہو رہے ہیں، فرمان لکھے جا رہے ہیں۔ یہ تو روزمرہ ہوا۔ جشن کے موقع پر شاہانہ جلوس کی شان اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی تھی۔ دھائیں دھائیں توپیں چلیں، بادشاہ کی سواری نکلی۔ سب سے پہلے نشان کے 2 ہاتھی نمودار ہوئے، اس کے بعد چتر کا ہاتھی، اوپر سونے کا کلش، نیچے چاندی کا ڈنڈا۔ پھر ماہی مراتب کے ہاتھی آنا شروع ہوئے۔ ہاتھیوں کے بعد اونٹ، ایک اونٹ پر نقارہ دوہرا ہے اور مسلسل بج رہا ہے۔ پھر سپاہیوں کی پلٹنیں آنی شروع ہوئیں، بادشاہی تلنگوں کی پلٹن، بچھیرا پلٹن، کالی پلٹن، اگرئی پلٹن، گھوڑے سجے بنے قطار اندر قطار، تخت ایک سایہ دار ایک ہوادار، ہر ایک کی اپنی شان۔ روشن چوکی بجتی ہے، تمامی کی جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، کڑکیت کڑکا کہہ رہے ہیں۔ ڈھلیت نام والے سپاہی ڈھال تلوار سے مسلح، خاص برداروں نے کاندھوں پر بندوقیں رکھی ہوئی ہیں، اور اب نیگڈمبر کا ہاتھی نمودار ہوتا ہے، اس پر بادشاہ سلامت سوار ہیں، ہیرے موتیوں میں غرق، ایک جریب، پیچھے ملکہ زمانی کی سواری، پھر شہزادوں کی اماریاں، پھر امیر، امراء، نوابوں، راجاؤں کی سواریاں، پھر سواروں کا رسالہ، پھر تبل کا ہاتھی، سب سے پیچھے بیلے کا ہاتھی۔ تبل بج رہا ہے، فقیروں کو بیلا بٹ رہا ہے، بازاروں میں یہاں سے وہاں تک خلقت کے ٹھٹ ہیں، جھک جھک کر آداب مجرے کر رہے ہیں۔ نقیب چوبدار پکارتے جاتے ہیں، آداب سے کرو مجرا جہاں پناہ بادشاہ سلامت۔ یہ جلوس شہنشاہ شاہجہاں کا نہیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر کا نہیں، یہ تو اس آخری زمانے کا ہے جب سلطنت مغلیہ تتر بتر ہو چکی تھی اور دلی کی دولت لٹ چکی تھی۔ بادشاہ سلامت انگریزوں کے دست نگر تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو پینشن بند گئی تھی اسی پر گزارا تھا۔ اقتدار اور اختیار کمپنی کا، بادشاہ نام کا۔ نام کی بادشاہت پر کمپنی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جلوس نکالو، ہاتھی گھوڑوں پر چڑھ کر نکلو، جشن مناؤ، دربار لگاؤ، خلعتیں عطا کرو، کمپنی کو اس سے کیا؟ بلکہ فرنگی حکام دربار میں حاضر ہوں گے تو خود سارے شاہی آداب کو ملحوظ رکھیں گے۔ تو سلطنت اب کہاں رہ گئی تھی؟ مگر شاہانہ ادب آداب برقرار تھے، ذرا جو ان میں فرق آیا ہو۔ وہی آن بان، وہی دھوم دھام، وہی وقار و تمکنت۔ شاہانہ جلوس اسی تمطراق سے نکلے گا، دربار اسی شان سے منعقد ہوگا۔ ہاں، اس فرق کے ساتھ کہ آگے وہ مغل طاقت و جلالت کا نقیب ہوتا تھا، اب مغلوں کی شاہانہ تہذیب کا امین تھا۔ مغلیہ سلطنت اب سلطنت نہیں تھی، ایک شاہانہ تہذیب تھی۔ اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر نے اس تہذیب کی اسی طرح حفاظت کی اور اسی طرح اس میں 4 چاند لگائے جس طرح جہانگیر اور شاہجہاں نے سلطنت کی حفاظت کی تھی اور اس میں 4 چاند لگائے تھے۔
شاہانہ روایات سب برقرار رہیں۔ ان میں اگر کوئی اضافہ ہوا تو وہ شائستگی کا تھا۔ شہنشاہ اکبر ثانی کا زمانہ تھا۔ جمنا گھاٹ پر دو دھوبیوں میں مارکٹائی ہو گئی۔ دونوں نے انصاف کے لیے لال قلعے کے در پر دستک دی۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا، دھوبیوں سے کہو ہماری حکومت دریا پر نہیں ہے، قلعے میں ہے، فرنگیوں کے پاس جاؤ، جمنا ان کے قبضے میں ہے۔ تو ان بادشاہوں کو خوب پتا تھا کہ ان کی بادشاہت کیسی ہے اور اختیار کس کے پاس ہے، مگر پھر بھی کس شاہانہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ دربار کرتے تھے اور کس وقار کے ساتھ فرمان جاری کرتے، اور دلی والے کس احترام کے ساتھ ان فرمانوں کو سر آنکھوں پر لیتے۔ بادشاہ سلامت کی جو حیثیت بھی رہ گئی ہو، دلی والوں کے لیے وہ آج بھی جہاں پناہ تھے، اور لال قلعہ قلعہ معلیٰ تھا۔ مفتی صدر الدین صدر الصدور کے عہدے پر فائز تھے۔ کمپنی سے معقول تنخواہ پاتے تھے، سمجھ لو کہ 1000 روپے سے اوپر۔ جہاں پناہ کے خزانے سے انہیں مفتی کے منصب کی تنخواہ 2 روپے 8 آنے ماہانہ ملتی تھی۔ محبوب علی خان خواجہ وزیر بنے تو انہوں نے یہ تنخواہ بند کر دی۔ مفتی صدر الدین نے اپنا مقدمہ بادشاہ کے حضور پیش کیا اور بادشاہ سلامت نے ان کی یہ تنخواہ بالآخر بحال کر دی۔ دلی کے فرنگی کمشنر نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب، ہماری سرکار سے آپ کو 1000 روپے سے اوپر تنخواہ ملتی ہے، آپ کو 2.5 روپے کے لیے اتنی مقدمے بازی کی کیا ضرورت تھی؟ مفتی صدر الدین نے جواب دیا، کمشنر صاحب، یہ 2.5 روپے تبرک ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے۔ اس اعتماد کے ساتھ کہ کم از کم جہاں آباد کی خلقت انہیں جہاں پناہ جانتی ہے اور ذل اللہ تصور کرتی ہے، وہ وقار اور تمکنت کے ساتھ قلعے میں بیٹھے تھے اور اجداد سے جو روایات ورثے میں ملی تھیں انہیں حسن و خوبی سے نبھا رہے تھے۔ ہاتھ تنگ رہتا تھا کہ کمپنی کی طرف سے بس پینشن بندھی ہوئی تھی، تھوڑے بہت نذرانے، باقی اللہ کا نام تھا، مگر شاہانہ ہاتھ کھلا تھا۔ داد و دہش کا سلسلہ وضع قدیم کے مطابق جاری تھا۔ اس کے بغیر تو قلعے کی تہذیب کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جشن کے موقع پر بادشاہ سلامت کو سونے چاندی میں تلنا ضرور تھا، اور پھر اس سونے چاندی کو غربا و مساکین میں تقسیم ہونا تھا۔ پھر درباریوں کو خلعتیں بھی بخشنی ہوتی تھیں، اور جلوس کے ساتھ بیلے کے ہاتھی کا چلنا بھی لازم تھا۔ بیلے کا ہاتھی جلوس کے ساتھ رواں دواں ہے اور غریب غربا میں خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ ادھر قلعے میں دیگیں کھنک رہی ہیں، رنگ رنگ کے کھانے خوانوں میں سجائے جا رہے ہیں، شہر میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ رنگ رنگ کے کھانوں کی کیا پوچھتے ہو؟ مغلئی دسترخوان اب اتنا نہیں ہے جتنا ظہیر الدین بابر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تب سے اب تک اس دسترخوان پر اتنے ذائقوں کا اضافہ ہوا ہے کہ اس کی رنگا رنگی مغل تہذیب کی رنگا رنگی کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے۔ آخر کتنے کھانوں کے نام گنائے جائیں؟ محض ان کے نام گنانے کے لیے بھی منشی فیض الدین کا قلم چاہیے۔ اچھا چلو ان کے واسطے سے پلاؤ کی قابوں کی گنتی تو کر ہی لیں کہ پلاؤ تو مغلئی دسترخوان کی غذائے خاص ہے۔ یخنی پلاؤ، موتی پلاؤ، نور مہری پلاؤ، نکتی پلاؤ، کشمشی پلاؤ، نرگسی پلاؤ، زمردی پلاؤ، لال پلاؤ، مظافر پلاؤ، فالسائی پلاؤ، آبی پلاؤ، سنہری پلاؤ، روپہلی پلاؤ، مرغ پلاؤ، بیزا پلاؤ، انناس پلاؤ، کوفتہ پلاؤ، بریانی پلاؤ، چلاؤ، سارے بکرے کا پلاؤ اور بونٹ پلاؤ۔ اب لگے ہاتھوں روٹی کی قسمیں بھی ان سے سنتے چلیے۔ چپاتیاں، پھلکے، پراٹھے، روغنی روٹی، بری روٹی، بیسنی روٹی، خمیری روٹی، نان، شیرمال، گاؤ میدا، گاؤ زبان، کلچا، باقر خانی، غوثی روٹی، بادام کی روٹی، پستے کی روٹی، چاول کی روٹی، گاجر کی روٹی، مصری کی روٹی، نان پمبا، نان گلزار اور نان قماش اور نان تنکی۔ جب جشن ہوگا تو تورے بندی کی رسم بھی ہوگی، اور یہ رسم 10 دن چلے گی، یعنی 10 دن تک کھانے رنگ رنگ کے پکیں گے اور سینیوں میں لگ کر تقسیم ہوں گے۔ 22 خوانوں سے زیادہ، 2 سے کم تورا نہیں ہوتا۔ جیسی جس کی عزت ہے اتنی ہی خوانوں کا تورا چوبدار گھر بگھر بانٹتے پھرتے ہیں۔ بادشاہ سخی، بادشاہ سے زیادہ بیگمات سخی۔ پیسہ ان کے لیے ہاتھ کا میل تھا۔ اشرفیاں ان کے حسابوں کوڑیاں تھیں۔ برسات آتی تو ننھی شہزادیوں کے لیے بیر بہوٹیاں خریدی جاتی۔ ایک بیر بہوٹی ایک اشرفی کی۔ ایک شہزادی کی بیر بہوٹی مر گئی تو اس نے رو رو کے آنکھیں سجھا لیں۔
بڑی بیگم نے یہ دیکھا تو فوراً خدمتگار کو ہدایت کی کہ بازار جاؤ اور 10 بیر بہوٹیاں لے کر آؤ۔ خدمتگار نے 10 اشرفیاں پائیں اور بازار کی طرف دوڑا۔ تھوڑی دیر بعد بیر بہوٹیاں لے کر واپس آیا، مگر بتایا کہ آج بازار میں بیر بہوٹیوں کا بھاؤ دگنا ہو گیا تھا۔ 10 اشرفیاں قرض لیں تب یہ بیر بہوٹیاں لایا ہوں۔ بڑی بیگم خوش ہوئی کہ خدمتگار نمک حلال ہے، اشرفیوں کا منہ نہ کیا اور بیر بہوٹیاں لے کر آیا۔ مزید 10 اشرفیاں عطا ہوئیں اور انعام کے 11 روپے ان پر متضاد۔ ایک بی بیگم نے یہ طور پکڑا تھا کہ روز صبح کو باغیچہ کھول کر سیر سوا سیر سونے کا گہنا نکالتی، سنار کے لڑکے کے حوالے کرتی اور فرماتی کہ اس میں سے جڑے ہوئے نگینے نکالنے ہیں، اور اس طرح کہ کسی نگینے پر کھڑونچ نہ آئے۔ سنار زیادہ دن بھر کی محنت کے بعد نگینے زیور سے الگ کر کے تشتری میں رکھ کر پیش کرتا۔ بیگم نگینے دیکھ کر مطمئن ہوتی اور خادمہ سے کہتی کہ اے گل چہرہ، یہ نگینے جواہر خانے کے داروغہ کو سونپ دے۔ پھر سنار زادے سے مخاطب ہوتی، سنار والے یہ زیور لے جا، یہ تیری محنت کا حق ہے، کل صبح ہی پھر آ جانا۔ ان بیگمات کی اپنی ایک دنیا تھی۔ بیگمات پہ کیا موقوف ہے، پورا لال قلعہ اپنی جگہ ایک دنیا تھی۔ دلی شہر کے بیچوں بیچ یہ ایک ایسی دنیا تھی کہ دلی سے متصل بھی تھی اور دلی سے الگ بھی تھی۔ کچھ طور طریقے، کچھ رسمیں، کچھ ادب آداب ایسے تھے کہ لال قلعے سے خاص تھے۔ کچھ کے متعلق یہ کہہ لو کہ وہی دلی کی تہذیب، مگر جب اس میں شاہانہ آداب شامل ہو گئے تو وہ لال قلعے کی تہذیب بن گئی۔ عید، بقرعید، شب برات، آخری چہار شنبہ، محرم، پھر ہولی، دیوالی، دسہرہ، یہ تہوار تو سبھی دلی والے مناتے تھے۔ لال قلعے میں آ کر ان میں ایک شاہانہ شان پیدا ہو گئی۔ مگر نوروز کا تہوار تو شاید شہنشاہ ہمایوں ایران سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ویسے تو یہ ایران کا اپنا موسمی تہوار تھا، مگر جب ایران کی تہذیب اسلامی رنگ برنگی گئی تو اس کی چھوٹ نوروز پر بھی پڑی۔ عقیدہ یہ ٹھہرا کہ جس روز حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی وہ نوروز تھا، اور جس روز خلافت ملی وہ بھی نوروز کا دن تھا۔ اور ایران میں یہ تہوار جیسے بھی منایا جاتا ہو، لال قلعے میں یہ اپنے رنگ سے منایا جاتا تھا۔ نجوم کے حساب سے جس برس نوروز کا جو رنگ قرار دیا گیا، لال قلعہ اس مبارک دن اسی رنگ میں رنگا گیا۔ اسے نوروزی رنگ کہیے۔ بادشاہ سلامت نوروزی پوشاک پہن کر برآمد ہوئے، دیکھا کہ پورا دربار اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ شہزادے، امیر، امراء، نوابین سب نے نوروزی رنگ کی پوشاکیں پہن رکھی ہیں۔ جب دسترخوان چنا گیا تو وہ بھی نوروزی رنگ کا۔ اس دسترخوان پر 7 طرح کے پلاؤ، 7 طرح کی مٹھائیاں، 7 طرح کے پھل اور 7 طرح کی ترکاریوں سے پکا ہوا سالن، ساتھ میں جو کی روٹی، ساگ کی بجیا اور ستو۔ یہ ہوا حضرت علی کا دسترخوان۔ بادشاہ سلامت نے حضرت علی کی نیاز دی۔ پہلے آپ ذرا سا چکھا، پھر شہزادوں اور امیر امرا کو بطور تبرک عطا کیا۔ سب نے مجرا کر کے تبرک لیا اور چکھا۔ پھر زنانہ کی باری آئی۔ اب دیوان خاص میں زنانہ کی رونق ہے۔ بیگمات اور شہزادیوں نے تبرک لیا۔ جو بچا وہ قلعے کی باقی خلقت میں تبرک کے طور پر بٹ گیا۔ نوروز کی اس رسم کے ساتھ کچھ شگون بھی وابستہ ہو گئے۔ پنکھا جھلنے کا شگون، سونا چاندی اچھالنے کا شگون، اور لیجیے آخر میں وہ کھیل جو نوروز سے خاص چلا آتا ہے، انڈے لڑانے کا کھیل۔ اس کھیل پر نوروز کا جشن تمام ہوا۔ آخری چہار شنبہ آیا۔ صبح ہی صبح دربار آراستہ ہوا۔ سونے چاندی کے چھلے کشتی میں لگا کر لائے گئے۔ 2 سونے کے 2 چاندی کے بادشاہ نے آپ پہنے، 2 ولی عہد کو پہنائے، 1 شہزادوں کو، باقی امیر امرا کو۔ اسی تقریب سے ایک رسم اور دیکھیے۔ ایک تھلیا میں تھوڑا پانی ڈالا، پھر ایک اشرفی کپڑے میں لپیٹ کر اس میں ڈالی، بادشاہ کے سر پر گردش دے کر صدقہ واری کر کے اسے پھینک دیا۔ تھلیا ٹوٹ گئی، اشرفی حلال خوری نے اچک لی۔ تھوڑا سا پھونس جلایا، بادشاہ نے اسے لانگا۔ اب ٹھلیوں کی تقسیم شروع ہوئی۔ ہر ٹھلیا میں کچھ روپے پہلے بیگمات اور شہزادوں کو ملے، پھر امرا کے گھر بھجوائی گئیں۔ جسے ٹھلیا ملی اس نے کھڑے ہو کر اسے توڑا۔ ٹھلیا کی رقم حلال خوریوں کو ملی۔ 12 وفات آئی۔ ربیع الاول کی پہلی کو موتی محل میں قوالی کی محفل ہوئی۔ بادشاہ نے شرکت کی۔ آخر میں الائچی دانے تقسیم ہوئے۔ مشائخوں اور ملنگوں کے لیے کھانا دانا، خالی ایک دن نہیں، 12 دن تک۔ 12 کو چراغاں ہوا، مٹھائی تقسیم ہوئی۔ 11ویں شریف پر آتش بازی کی دھوم دھام ہوئی۔
دسترخوان بچھا، حضرت غوث العظم کی نیاز ہوئی، کھانا تقسیم ہوا۔ رمضان، عید، بقرعید، شب برات یہ بڑے تہوار ہوئے، اس حساب سے ان کی دھوم دھام ہوتی تھی۔ محرم آئے تو ساری دھوم دھام ختم، نہ دربار، نہ جشن، نہ گانا بجانا۔ کیسا دربار اور کہاں کا تخت طاؤس! اب تو بادشاہ فقیر بنے کھڑے ہیں، گلے میں سبز کفنی جھولی، جھولی میں الائچی دانے، سونف، خشخاش۔ چھٹی محرم پر ان کا حال دیکھیے، چاندی کے پنجے والے 2 علم، ایک پر سبز پٹکا، دوسرے پر سرخ پٹکا، ایک ہاتھ میں سرخ پٹکے والا، دوسرے ہاتھ میں سبز پٹکے والا، کمر میں چاندی کی زنجیر پڑی ہوئی۔ 2 سیدوں نے زنجیر پکڑ کر بادشاہ کو 2.5-3 قدم تک کھینچا، پھر زنجیر گلے میں ڈال دی۔ 8ویں محرم کو بادشاہ سلامت حضرت عباس کے سقے بنے، لال کھاردے کی ایک لنگی باندھ رکھی ہے، کندھے پر مشک ہے، مشک سے کوزوں میں بھر بھر کر شربت بچوں کو پلا رہے ہیں۔ عاشور کے دن موتی مسجد میں عاشورے کی نماز ادا کی، دیوان خاص میں دسترخوان بچھا، شیرمال، کباب، ان کے ساتھ پودینہ، ادرک، مولیاں کتری ہوئی۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر نیاز دی، حاضرین میں تبرک تقسیم ہوا۔ جامع مسجد سے تبرکات آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اور نالین، حضرت علی کا ہاتھ کا لکھا کلام پاک، خاک شفا زیارت کی۔ تبرکات باجے گاجے کے ساتھ آئے تھے، باجے گاجے کے ساتھ واپس گئے۔ محل کی درگاہ میں گوٹا بٹ رہا ہے، تعزیے اٹھ رہے ہیں، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، ڈھول، تاشا اور جھانج بج رہا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے تیج تہوار ہوئے، اور ہندوؤں کے تیج تہوار؟ قلعے میں ان کی بھی دھوم دھام خوب ہوتی تھی۔ دسہرے کے دن دربار لگتا، پہلے نیل کنٹھ اڑایا جاتا، پھر باز خانے سے باز کو لایا جاتا، بادشاہ باز کو ہاتھ پر بٹھاتے، شام کو سجے بنے گھوڑے حضور شاہ لائے جاتے۔ دیوالی کے دن بادشاہ سلامت سونے چاندی میں تلتے، پھر یہ سونا چاندی غریبوں محتاجوں میں تقسیم ہوتا، پھر ایک بھینسا، کالا کمبل، کڑوا تیل، ستنجا، ساتھ میں سونا چاندی بادشاہ پر سے صدقے اتارا جاتا۔ رات کو چراغاں ہوتا، نوبت بجتی۔ مگر ایک تہوار نے قلعے سے خصوصی نسبت حاصل کر لی تھی، یہ رکشا بندھن کا تہوار تھا، یا اسے سلونے کہہ لیجئے۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب غازی الدین حیدر کی سازش سے چند مصاحب شاہ عالمگیر ثانی کو ایک صاحب کرامات فقیر سے ملاقات کا جھانسا دے کر پرانے کوٹلے لے گئے تو وہاں انہیں قتل کیا گیا۔ قاتل لاش جمنا کی ریتی پر پھینک چلتے بنے۔ ادھر سے کہیں ایک ہندنی گزری، اس نے لاش کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو بادشاہ سلامت کی لاش ہے۔ وہ وہیں لاش کے سرہانے بیٹھ گئی اور پہرا دینے لگی۔ بادشاہ شاہ عالم اس ہندنی کے بہت مشکور ہوئے اور اسے اپنی بہن بنا لیا۔ پھر شاہ عالم نے جیتے جی بھائیوں والا اس سے سلوک کیا اور اس ہندنی نے بہن بن کر بہنوں والی ساری رسمیں نبھائیں۔ انہی میں یہ بھی رسم تھی کہ سلونوں کے دن مٹھائیاں تھالوں میں لے کر قلعے میں آتی اور شاہ عالم کے راکھی باندھتی۔ شاہ عالم اسے اشرفیاں دے کر رخصت کرتے۔ شاہ عالم کے بعد بھی آنے والوں نے اس رشتے کو نبھایا اور اس رسم کو یاد رکھا۔ سلونے قلعے میں کچھ زیادہ ہی اہتمام سے منائے جاتے تھے۔ مگر یہ تو سارا مردانہ نقشہ تھا۔ قلعے میں کیا سب بادشاہ زادے اور امیر امرا ہی تھے؟ بادشاہ زادیاں بھی تو ہوں گی، مقرر تھیں، بیگمات، کوئی بڑی بیگم، کوئی چھوٹی بیگم، بادشاہ زادیاں، شہزادیاں، لڑکیاں، بالیاں، پھر ان کی خادمائیں، چوبدارنیاں، قلمہ قنیاں، چولنیاں، حبشنیں، ترکنے، باورچنے، ان کے اپنے طور طریقے، اپنے ادب آداب، اپنے عقائد، اپنے تہمات، اپنی ریت رسمیں۔ اور انہیں سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بیگمات کہاں کہاں سے ڈولی میں سوار ہو کر آئی تھیں۔ کوئی ایران سے، کوئی توران سے، کوئی راجپوتانے سے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی ہندنی۔ قلعے میں آ کر ایسی گھلی ملی کہ ان کی اپنی ایک مشترکہ نسوانی تہذیب وجود میں آ گئی۔ مگر پھر بھی پچھلے اثرات تو ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہی دیکھ لو کہ قلعے میں بی بی کے سحنک کس عقیدت اور کس اہتمام سے ہوتی تھی۔ بی بی کون؟ حضرت فاطمہ زہرا۔ نیاز 7 پردوں میں ہوتی تھی، وہاں مرد کے نام پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ کورے کورے کنڈوں میں خشکا، اس پر دہی اور کھانڈ، دسترخوان پر کنڈے چنے گئے، ساتھ میں چوڑیوں کے جوڑے، مسی اور مہندی کی پڑیاں، لال کاغذ میں لپٹی ہوئی۔
کلاوے سے بندھی ہوئی، 7 ترکاریاں، 1.25 روپیہ چراغی کا۔ نیک پاک بیبیوں نے آ کر بی بی کی نیاز دی۔ ہر بیوی نے ایک چھنگلی میں مہندی لگائی، لال اوڑھنی اوڑھی، پھر دسترخوان پر بیٹھ کر چونے کی تشتری اٹھائی اور چونا کھانا شروع کر دیا۔ پارسا بیبیاں تھیں، تبھی تو ان کا منہ چونے سے نہیں پھٹا۔ پارسائی کے امتحان میں پوری اتری، اب انہیں سحنک کھانے کا حق پہنچتا تھا، اور انہوں نے یہ حق کیا خوب ادا کیا کہ دم کے دم میں کونڈے صاف ہو گئے۔ لیجئے سحنک کھا لی۔ اب ہر بیوی نے مسی ملی، عطر لگایا، چوڑیوں کا جوڑا اٹھایا، چراغی کے روپے لیے اور رخصت ہوئی۔ اصل میں قلعے میں نظر نیاز کا بہت چرچا رہتا تھا، رہنا ہی تھا۔ بیگمات منتیں بہت مانتی تھیں، صوفیوں، مجذوبوں، درویشوں سے عقیدت رکھتی تھیں، درگاہوں میں جا کر چلے کھینچتی تھیں، دعائیں کرتی تھیں، منتیں مانتی تھیں۔ اور یہ اب کی بات نہیں تھی، پچھلی نسلوں سے ان کا یہ طور چلا آ رہا تھا۔ محمد شاہ رنگیلے کی والدہ ماجدہ قدسیہ بیگم کو بہت چاو تھا کہ ان کا لاڈلا تخت پہ بیٹھے اور مغل شہنشاہ بن کر راج کرے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی محمد شاہ خیر سے گودی میں چڑھے چڑھے پھرتے تھے اور روشن اختر کہلاتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے ایک رسم نوراتا کے نام سے وابستہ چلی آتی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ جو مراد والی یا مراد والا آپ کے مزار کے سامنے رت جگہ کر کے 9 راتیں گزارے، اس کی مراد مقرر بر آئے گی۔ قدسیہ بیگم نے نوراتا کی ٹھان لی۔ درگاہ کے صحن میں ایک خیمہ نصب ہوا، وہاں اس بیگم نے قیام کیا، روز رات کو حضرت کی چوکھٹ سے لگ کر بیٹھ جاتی اور آنکھوں میں رات کاٹتی۔ 9ویں رات کو کیا ہوا کہ روشن اختر نے ماں کی گود میں سوتے سوتے بڑبڑا کر آنکھ کھولی۔ اماں حضرت، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جان من قربانت شوم، کیا خواب دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ محبوب الہی کی دہلیز پر ایک تل پڑا ہے، وہ تل ہم نے اٹھا کر کھا لیا، بہت مزیدار اور بہت خوشبودار۔ عمر دراز مبارک ہو۔ ہندوستان کی تل بھر سلطنت جو بھی بچی کچی ہے وہ حضرت نے تمہیں بخش دی۔ مرزا جہانگیر بادشاہ اکبر ثانی کے نور نظر تھے، اپنی شہزادگی کی ٹر میں فرنگی افسر اعلیٰ سے تو تڑاک کر بیٹھے، نظر بند ہوئے اور شہر بدر ہو کر الہ آباد پہنچ گئے۔ ان کی والدہ ممتاز محل نے منت مانی کہ میرا لاڈلا خیریت سے واپس آ جائے تو حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مزار پر پھولوں کا چھپر کھٹ اور غلاف چڑھاؤں گی۔ لو، مرزا جہانگیر تو واقعی چھٹ کر واپس آ گئے۔ نواب ممتاز محل نے منت کیا خوب پوری کی کہ پھولوں کا چھپر کھٹ تیار کرایا، اس پر پھولوں کا غلاف۔ چھپر کھٹ تیار کرنے والوں نے ایک طرف یہ اضافہ کیا کہ پھولوں کا ایک نیا پنکھا بھی تیار کر کے چھپر کھٹ پر لٹکا دیا۔ خوشی میں بہت خلقت جمع ہو گئی، خوب کھانا ہوا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر فرمان جاری کیا کہ ہر برس ساون کے مہینے میں یہ میلہ ہوا کرے۔ اس میلے نے پھول والوں کی سیر کا نام پا کر قبول عام کا شرف حاصل کیا۔ یہ بیویاں شگن اور بدشگونیوں کی بھی بہت قائل تھیں، اور ایک بدشگونی تو ان کے حساب سے ایسی ہوئی کہ سلطنت ہی کی طرف سے وسوسے پیدا ہو گئے تھے۔ بدشگونی بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کے وقت ہوئی۔ اکبر شاہ ثانی رات کے 2 بجے اس دنیا سے سدھارے۔ بہادر شاہ ظفر کے ولی عہد تھے، انتظار میں تھے کہ بادشاہ کا دم نکلے اور وہ تخت پر بیٹھیں۔ جب خبر ملی کہ بادشاہ سلامت سدھار گئے تو انہوں نے جھٹ پٹ شاہانہ لباس زیب تن کیا اور تخت پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے۔ نجومیوں نے مؤدبانہ گزارش کی کہ اندھیرے میں تخت نشینی مبارک ثابت نہیں ہوتی۔ بہادر شاہ ظفر بادشاہ بننے کے لیے کچھ زیادہ ہی بے چین تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اندھیرے کا توڑ شمعوں اور مشلوں سے کیا۔ اسی روشنی میں وہ تخت پر بیٹھے۔ نجومیوں کے ہونٹوں سے نکلی، کوٹھوں چڑھی، ہوتے ہوتے بات بیگمات تک پہنچی۔ ان کا ماتھا ٹھنکا، یہ تو بدشگونی ہو گئی۔ ان کے دلوں میں کیسے کیسے وسوسے پیدا ہوئے، اور جب برس کے اندر اندر کال پڑا اور ایک بھوکوں کے ہجوم نے اناج کی بوریوں سے لدی ناووں کو لوٹ لیا تو ان کے حسابوں، ان کے وسوسوں پر تصدیق کی مہر لگ گئی۔ روزے نماز کا بھی ان بیبیوں میں بہت چرچا تھا، خاص طور پر روزوں کا۔ جو روزہ نہ رکھتی اس پر انگلیاں اٹھتی، آوازیں کسے جاتے، روزے خور خدا کا چور، ہاتھ میں بیڑا منہ میں کیڑا۔ روزے خوروں پہ کیا تباہی ہے، ٹوٹی جوتی پھٹی رضائی ہے۔ بیگمات اور شہزادیاں باقی دنوں میں تو چولہا کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، رمضان کے دنوں میں ادبدا کر کرتی تھیں۔ دن ڈھلے تندور پہ بیٹھ کر رنگ رنگ کی روٹیاں لگاتی، چولہوں پر ہانڈیاں کڑھائیاں چڑھاتی اور من پسند افطاری تیار کرتی۔ خیر، روزہ نماز نظر نیاز اپنی جگہ،
کھیل کود ہنسی دل لگی اپنی جگہ۔ یہ جو بی بی کی صحنت میں اتنی متین اور سکہ بنی بیٹھی ہیں، ذرا انہیں زنانہ باغ میں جا کر دیکھو، کیسی چھلانگیں لگاتی پھرتی ہیں اور حوض میں کیسی ڈبکیاں لگاتی ہیں، اور چھیڑ چھاڑ میں یہ پتہ ہی نہیں کہ چھوٹے کپڑے کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں اور انگیا کہاں کہاں سے مسک گئی ہے۔ ہر شہزادی جامے سے باہر نظر آتی۔ ضابطے کی پابندی بہرحال یہاں بھی ہے۔ پھلوں سے لدے پھندے درختوں کو للچائی نظروں سے دیکھتی ہیں، مگر مجال ہے کہ کسی پھل کو ہاتھ لگائیں، بادشاہ کے اشارے کی منتظر ہیں۔ ادھر سے اشارہ ہوا اور ادھر یہ درختوں پہ ٹوٹ پڑی۔ ٹڈی دل جس تیزی سے کھیتوں کو چاٹتا ہے، اس سے بڑھ کر شہزادیوں کے دل درختوں پہ ٹوٹتے پھلوں کو لوٹتے کھسوٹتے نظر آئیں گے۔ رات ہوئی، چاندنی چٹکی، شہزادیوں کے شغل چاندنی رات کے حساب سے اور ہوئے۔ آنکھ مچولی شروع ہو گئی۔ شہزادیوں کا یہ محبوب کھیل تھا۔ ادھر آنکھ مچولی ہو رہی ہے، ادھر شہزادیوں کی کوئی ٹولی نواڑے میں سوار حوض میں سیر کرتی پھر رہی ہے۔ جسے دیکھو لال جوڑے میں ملبوس، بالیوں میں بیلے موتیا کے پھول پروئے ہوئے، نواڑے میں سوار، چاندنی میں نہائی ہوئی۔ یہ شہزادیاں ہیں یا پریاں؟ باقی شوق اپنی جگہ، حقہ اور گلوری اپنی جگہ۔ لال قلعے کی نسوانی تہذیب میں ان دونوں ہی کا بہت عمل دخل تھا، اور گلوری کی کوئی ایک قسم تھوڑا ہی تھی۔ سموسہ گلوری، لقمی گلوری، تعویزی گلوری، پھر گلوریوں سے بڑھ کر ایک قسم تھی بیڑا۔ ایک گانے والی کا شوق گلوری سے اتنا بڑھا کہ اس نسبت سے وہ ٹڑھموئی خانم بن گئیں۔ جب دیکھو کلے میں گلوری دبی ہوئی، کلے کی ایک سمت پھولی نظر آتی اور منہ ٹیڑھا لگتا۔ قلعے والیوں نے انہیں ٹڑھموئی خانم کہنا شروع کر دیا، بس پھر ان کا یہی نام ٹھہرا۔ اس نسوانی تہذیب کے اپنے ادب آداب تھے، اپنے طور طریقے، اپنا لہجہ، اور زبان وہی دلی کی بولی ٹھولی، مگر قلعہ معلیٰ میں آ کر اسے شائستگی کے پر لگ گئے اور وہ اردو سے اردو معلیٰ بن گئی۔ منشی فیض الدین قلعے میں پلے بڑھے، چھوٹے سے بڑے ہوئے۔ ان سے سنو یہ بیبیاں کیسی زبان بولتی تھیں۔ اری گل بہار، نو بہار، سبزہ بہار، چمپا، چنبیلی، گل چمن، نرگس، مان کنور، اننت کنور، چنچل کنور، مبارک قدم، نیک قدم کدھر اڑ گئیں؟ اے لو، وہ باغ میں کدکڑے لگاتی پھرتی ہیں، سگڑے مارتی پھرتی ہیں۔ بھلا ری علامہ دہر، قطامہ، چڑیل، مالزادی، کہبہ بچی، سر مونڈی، ناک کاٹی، ایسی شتر بے مہار ہو گئیں، ایسا دیدے کا ڈر نکل گیا، سب کو ازار میں ڈال کر پہن لیا، کام کاج پر دیدہ ہی نہیں لگتا، ایک جائے پاؤں ہی نہیں ٹکتا، جلے پاؤں والی بلی کی طرح نچلی ہی نہیں بیٹھتی، سارے باغ کے جالے لیتی پھرتی ہیں۔ میں لہو کے گھونٹ بیٹھی گھونٹ رہی ہوں، کیسے تکلے سے بل نکالتی ہوں۔ بوا تم بھی کیا نین متنی ہو، ذرا سی بات پہ ٹسوے بہاتی ہو۔ ایسی کیا انوکھی اچرج جان آدم نعمت کی ماں کا کلیجہ چیل کا موت ان کا چیز تھی جو تم ایسی بلک گئیں؟ چھوٹی بہن تھی، اگر اس نے لے لیا تو کیا ہوا؟ آؤ میں تمہیں اور منگا دوں گی۔ اچھی دیکھتی ہو اس فتنی کو، کیا شیطان چڑھا ہے، کیسے دھیے مچا رکھے ہیں، اپنا لہو پانی کیے ڈالتی ہے، کسی عنوان نہیں بہلتی۔ ارے کاکا، ارے فلاں قلی، جائیو بیوی کے لیے یہ چیز لائیو۔ بیگم صاحب میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، کسی کی دکان پر نہیں ہے۔ ایسا کیا بازار میں اوڑا پڑ گیا؟ یہ حرامی تکا، مادر با خطا، کام چور، نوالا حاضر، تو یہیں سے بیٹھا بھیگی بلی بتاتا ہے، ٹالم ٹولے کرتا ہے۔ یہ موا غارتی کہیں سے، یہ موٹے موٹے مچنگڑ، موٹے کچوندڑے اپنے نگلنے اور ٹھوسنے کو اٹھا لایا۔ یہ تم ہی بیٹھ کر تھورو، کھانے کو بسم اللہ، کام کو نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے نمک کا اثر ہے، ان کی کیا خطا ہے؟ چلو اب تو نہ روٹھو، آؤ من جاؤ، غصے کو تھوک دو، بہت چوچلے نہ بھگارو۔ مجھے یہ نکتوڑے نہیں بھاتے، آپس میں بیرا کھیری کٹم کٹا نہیں کرتے۔ ایک توے کی روٹی، کیا چھوٹی کیا موٹی، مجھے تو دونوں آنکھیں برابر ہیں۔ تم کیا جنت میں لے جاؤ گی، وہ کیا مجھے دوزخ دکھائے گی؟ چلو نہیں منتی تو نہ منو، جوتی کی نوک سے، تم روٹے ہم چھوٹے۔ وہی دلی کی بیویوں کا روزمرہ ہے۔ لال قلعے کی بیگمات نے اس میں کون سے ہیرے موتی ٹانک دیے ہیں؟ فرق بس اتنا ہے کہ قلعے میں شہر کی کچھ لڑکیاں بالیاں کسی تقریب سے آئی ہوئی تھیں، آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو بار بار تو کہہ کر مخاطب کرتی تھیں۔
یہاں ایک ننھی شہزادی بھی موجود تھی۔ اس نے ان لڑکیوں کو سمجھایا کہ تو نہیں کہا کرتے، یہ بدتمیزی ہے، تم کہہ کر بات کرو، مگر لڑکیوں نے سنی انسنی کی، تو کہہ کر ایک دوسرے کو مخاطب کرتی رہیں۔ ننھی شہزادی بہت بے مزہ ہوئی، دوا سے بولی، دوا مجھے یہاں سے لے چلو، یہ تو پکار مجھ سے نہیں سنی جاتی۔ تو دلی کی زبان اور قلعے کی زبان میں بس تو اور تم کا فرق تھا، بس یہی فرق دلی کی تہذیب اور قلعے کی تہذیب میں تھا، باقی ایک توے کی روٹی، کیا چھوٹی کیا موٹی۔